بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، اس سے قبل مسائل قربانی کے سلسلے میں 2 قسط اور قربانی کے موضوع کے تحت 7 قسط آپ حضرات کی خدمت تک پہنچ چکی ہے۔ اب یہاں سے قربانی کے موضوع کے ماتحت 8ویں قسط اور مسائل قربانی کے تحت 3ری قسط آپ حضرات کی خدمت میں موجود ہے۔ پہلی 2 قسط کے مانند اس قسط میں بھی 3 مسائل کے سلسلے میں گفتگو کی جائے گی۔ وہ 3 مسائل یہ ہیں۔ سب سے پہلے مسئلہ نمبر 1، نصاب کا مالک نہیں مگر چند ماہ کی تنخواہ باقی ہے تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ مسئلہ نمبر 2، مشترکہ مکان مالکان پر قربانی کا وجوب۔ مسئلہ نمبر 3، اپنی قربانی نہ کر کے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا کیسا ہے؟ ان 3 مسئلوں پر انشاءاللہ تفصیلاً روشنی ڈالی جائے گی۔ سب سے پہلا مسئلہ، نصاب کا مالک نہیں ہے مگر چند ماہ کی تنخواہ باقی ہے تو قربانی کا کیا حکم ہے؟ یعنی ایک شخص جو نصاب کا مالک نہیں ہے مگر اس کی 3 مہینے کی تنخواہ مجموعی طور پر 1800 روپے ہوتی ہے، وہ باقی ہے، اور دن بھی ایام نحر یعنی قربانی کے دن چل رہے ہیں، تو اس شخص کے اوپر قربانی واجب ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو 1800 روپے اگر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر ہوتے ہیں، یا اسی طرح گھر میں موجود چیزیں جو استعمال نہیں کرتے، یعنی ایسی چیزیں جو استعمال میں نہیں ہوتی، ان سب کو ملا کر اگر نصاب 52.5 تولہ چاندی کے بقدر ہو جاتا ہے، یعنی وہ نصاب جس کو شریعت مطہرہ نے نصاب متعین اور طے کیا ہے، اگر اس کے برابر ہو جاتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ مذکور شخص پر کوئی قرض بھی نہ ہو، یعنی اتنا قرض نہ ہو جس کو نکالنے کے بعد نصاب باقی نہ رہتا ہو، تو اس شخص پر قربانی واجب ہوگی، اس لیے کہ وہ صاحب نصاب شریعت کی حیثیت سے شمار ہوگا۔ فقط واللہ اعلم بالصواب۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے، سب سے پہلے کہ تکمیلہ رد المختار علی الدر المختار، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 312، کتاب الاضحیہ، مکتبہ دارالفکر۔ اسی طرح دوسری کتاب الفتاوی الہندیہ، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 292، کتاب الاضحیہ، الباب الاول فی تفسیر الاضحیہ ورکنها وصفتها وشرائطها وحکمها، مکتبہ دارالفکر بیروت۔ واللہ اعلم بالصواب۔ مسئلہ نمبر 2، مشترکہ مکان مالکان پر قربانی کا وجوب۔ سب سے پہلے اس سوال کی کچھ تفسیر آپ حضرات کے سامنے رکھ دو۔ مثلاً ایک شخص ہے جس کا نام زید ہے، اب زید کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں ہے، یعنی نہ سونے چاندی کا نصاب ہے اور نہ مال تجارت ہے اور نہ وہ نقد رقم کا مالک ہے۔ اب ضرورت اصلیہ سے زائد سامان بھی اس کے پاس نہیں ہے، یعنی نہ سونا چاندی ہے، نہ مال تجارت ہے اور نہ نقد رقم ہے، اور نہ ضرورت اصلیہ سے کوئی زائد سامان اس کے پاس ہے۔ البتہ اپنی ملکیت کے مکان کے علاوہ ایک اور مکان ہے، یعنی یوں سمجھ لو کہ اس کی ملکیت میں صرف ایک مکان ہے جس میں وہ رہ رہا ہے، اس کے علاوہ ایک اور مکان ہے، لیکن جو دوسرا مکان ہے وہ زید کے 5 بھائیوں کے درمیان مشترک ہے۔ یعنی اتنا معلوم ہوا کہ زید کے پاس اپنا خود کا ذاتی مکان ایک ہی ہے اور اس کے علاوہ دوسری ملکیت اس کی ہے اور وہ مکان ہے، لیکن وہ مکان 5 بھائیوں کے درمیان مشترکہ ہے،
اور ابھی تک اس مشترکہ مکان کی تقسیم بھی نہیں کی گئی۔ اب دوسری بات کہ زید کے ذمے 25,000 کا قرضہ ہے، تو کیا اس صورت میں زید پر قربانی واجب ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر صورت مسئولہ میں اور مذکورہ صورت میں 25,000 یا جتنا قرضہ ہے، 25,000 اس کا قرض ہے، اس کو اگر نکال کر زید کے حصے میں جتنی ملکیت جو مشترکہ مکان کی آتی ہے اس کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے قیمت کے بقدر ہو جاتی ہے تو زید پر قربانی واجب ہوگی، زکوٰۃ واجب نہ ہوگی۔ اس کے حوالے کے لیے بھی رد المختار علی الدر المختار، جس کو فتاوی شامی بھی بولتے ہیں، جس کے مصنف ابن عابدین الشامی ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 312، کتاب الاضحیہ، مکتبہ دارالفکر۔ مسئلہ نمبر 3، اپنی قربانی نہ کر کے مرحومین کی طرف سے قربانی کرنے کا کیا حکم ہے؟ اب اس سوال کی بھی کچھ تفصیل آپ حضرات کی خدمت میں رکھ دوں۔ مثلا ایک شخص ہے جس کے پاس 3 بکرے یعنی 3 جانور ہے۔ اس سال ان کے ذریعے ان کے رشتہ داروں میں سے 3 مرحومین کی طرف سے قربانی کرنے کا اس شخص کا ارادہ ہے۔ مثلا بکر نام کا کوئی شخص ہے جس کے پاس 3 جانور ہے اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ اس سال اپنے مرحومین کی جانب سے وہ قربانی کرنا چاہتا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنے میں زندوں کی طرف سے بھی قربانی کرنا ضروری ہے؟ اس سلسلے میں شرعاً کیا حکم ہے، اس کی وضاحت مطلوب ہے۔ الجواب حامداً و مسلیہ، سب سے پہلے یہ لازم اور ضروری بات یہ ہے کہ آدمی اپنا فرض اور واجب جس کو شریعت مطہرہ نے عائد کیا ہے اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس شخص پر کیا فریضہ اور کیا حق ہے۔ اس کے بعد اگر گنجائش ہو تو پھر نفلی حق ادا کر سکتا ہے۔ اب اس سلسلے میں دیکھنا ہے کہ قربانی کے واجب ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں وہی شرطیں صدقہ فطرہ کے وجوب کے لیے ہے، یعنی صدقہ فطرہ جس شخص پر واجب ہوتا ہے اس کے لیے جو شرائط پائی جاتی ہے وہی شرائط قربانی کے وجوب کے لیے ہوتی ہے۔ اب اگر بکر نامی شخص پر قربانی واجب ہو گئی ہو تو پہلے اپنی طرف سے قربانی ادا کر دے جو ضروری ہے۔ یہ مرحومین کی طرف سے قربانی کرنا نفلی ہوگی، اپنے اوپر یعنی بکر کے اوپر اگر پہلے قربانی واجب ہو تو اس کو پورا کرنا اس کے لیے ضروری ہے۔ اس کے لیے حوالہ تجب علی حر مسلم موسر مقیم علی نفسہ کنز الدقائق، اسی طرح قال ابن نجیم وقولہ عن نفسہ لأنہ اصل فی الوجوب علیہ، البحر الرائق مع کنز الدقائق، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 197 198، کتاب الاضحیہ، مکتبہ دارالفکر۔ اسی طرح اب اگر اس شخص پر قربانی واجب نہیں ہے پھر بھی اگر وہ اپنے مرحومین کی جانب سے قربانی کرنا چاہتا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ اس کے لیے حوالہ دیکھیے، من ضحى عن المیت یصنع کما یصنع فی اضحیۃ نفسہ من التصدق والاکل والاجر للمیت والملک للذابح، رد المختار علی الدر المختار، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 326، کتاب الاضحیہ، مکتبہ دارالفکر۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔